السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ صدق الله العظيم۔ سامعین کرام، آج سورہ صاد، زمر اور مومن اور حامیم السجدہ، ان چار صورتوں کے حوالے سے مختصراً بیان ہوگا۔ سورہ صاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی کہ جب کفار کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی کے تحت آپ کے ساتھ بھی اور آپ کے چچا کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے تھے۔ سیرت کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کفار کے بڑے بڑے سردار حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے بھتیجے نے ہماری قوم میں عجیب ایک فساد برپا کر دیا ہے، تو آپ اس کو سمجھائیے۔ حضرت ابو طالب نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے چچا، میں ایک کلمہ کہتا ہوں، ایک بات کہتا ہوں، میرا کوئی بہت لمبا چوڑا مطالبہ نہیں ہے، میرے اس ایک کلمے کو یہ لوگ قبول کر لیں تو میں ان کے ساتھ بات چیت کرنے کو اور جو بھی ان کے مطالبات ہیں ان کے حوالے سے آگے چلنے کو تیار ہوں، لیکن وہ میری ایک بات کو ضرور مان لیں۔ اب کفار بھی بڑے خوش ہوئے اور ابو طالب نے بھی کہا اچھا، ایک بات ماننا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بات کیا تھی؟ بات یہی تھی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ وہ اس پر بگڑ گئے کہ ایک اللہ کی عبادت ہم کیسے کریں؟ ہم تو کئی بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے خدا مل کر ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارے ہاں تصور ہی نہیں ہے کہ ہم ایک خدا کی عبادت کریں۔ تو اس پر پھر ابو جہل نے بھی اور باقی سرداروں نے بھی کہا ہم کوئی بات چیت نہیں کریں گے اور ہم دیکھ لیں گے کہ کیسے تم ہمارا مقابلہ کرتے ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب۔ یہ اپنے آپ کو بڑا جتھا سمجھتے ہیں، ان سے پہلے بہت سے بڑے بڑے لشکر اللہ کے مقابلے میں اللہ والوں کے خلاف اٹھتے رہے ہیں، لیکن ان کا نام و نشان دنیا میں موجود نہیں ہے، اور یہ بھی اسی طرح سے بے نام ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے، تتر بتر ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہم نے مکہ کی اس فضا کے اندر قرآن کی یہ آیت سنی تو ہمارا ایمان اور پختہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ضرور فتح یاب فرمائے گا۔ اور بدر اور احد تو بعد میں ہوئے، لیکن مکہ ہی میں ہمیں اس بات کی پوری طرح سے یکسوئی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیاں نصیب فرمائے گا۔ تو اس سورہ میں بھی پھر اللہ نے داؤد علیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے اپنے ایک وزیر سے کہا کہ تم اپنی اہلیہ کو طلاق دے دو، میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ ان کی ایک خواہش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کو متوجہ کیا، اور متوجہ اس طرح سے کیا کہ وہ اپنے محراب کے اندر عبادت کر رہے تھے کہ دو شخص وہاں پہ آ گئے، یہ فرشتے تھے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہمارا ایک مقدمہ ہے، آپ اس کو سنیے اور اس کے مطابق پھر آپ فیصلہ کر دیجئے۔ ایک نے کہا کہ یہ جو میرا بھائی ہے ان ھذا اخی لہ 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ، اس میرے بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں، دمبیاں،
اور میرے پاس ایک دمبی ہے. یہ بھائی کہتا ہے کہ تم ایک بھی چھوڑ دو, اور یہ جس کے پاس پہلے سے 99 ہیں وہ 100 لینا چاہتا ہے. مجھے کہتا ہے میرے پاس ایک ہے وہ بھی چھوڑ دو, اور اس کے پاس تو 99 ہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً سے کہا کہ یہ تو بڑی معقول بات نہیں کرتا کہ 99 اس کے پاس پہلے ہیں اور ایک اور لینا چاہتا ہے. جب انہوں نے یہ بات کہی تو فوراً سے ان کا خیال اس طرف گیا کہ اچھا یہ تو اللہ تعالیٰ نے میری ہدایت کا بندوبست کیا ہے کہ میں جو پہلے سے ہی طاقت کا, قوت کا حکمران ہوں, اور میرے پاس ساری قوتیں اور اختیارات ہیں, اور میں اپنے ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھائی کی اہلیہ کے ساتھ شادی کر لوں, تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ایک رہنمائی آ گئی ہے. فوراً سے سجدے میں گر گئے اور اللہ سے کہا کہ یا اللہ میں اپنے اس ارادے کو ترک کرتا ہوں, اور تو نے جو مجھے یہ ہدایت دی ہے میں اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں. یہ داؤد علیہ السلام ایسے حکمران کہ جو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کرتے تھے, وہ اپنی آپ کو حدود کا پابند بناتے تھے, اور ان کے مقابل میں جو دنیا دار حکمران ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے, اس پر تو کسی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تو لوگ استثناء لے لیتے ہیں, اور اللہ کے نبیوں کا معاملہ کیا ہے کہ جو وقت کے بڑے حکمران ہیں کہ جیسے ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے فوراً رجوع کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی پھر یہاں تذکرہ ہے, جس طرح سے پہلے باقی مقامات پر ہے کہ کس طرح اللہ نے ان کو رعب, طاقت, قوت, دبدبہ, تمکنت ان کو عطا فرمائی تھی. اور یہیں پہ ان کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کر جیسی تو نے کسی اور کو حکومت عطا نہیں کی. اور اللہ نے عطا کی حکومت, اور اس حکومت پر بھی وہ پھر اترائے نہیں بلکہ اللہ کے شکر گزار ہی رہے. اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے. ایوب علیہ السلام پر ایک بڑا لمبا عرصہ بیماری کا آیا. اب یہ بیماری تو انسان کو کھا جاتی ہے. بیماری کے عالم میں انسان کیسی کیسی کیفیات سے گزرتا ہے. جس کو بیماری لگی ہو وہ بھی اس کو دیکھ سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے, اور وہ تو سمجھتا ہی ہے, اس پر تو گزر رہی ہوتی ہے. لیکن جو اس کے لواحقین ہوتے ہیں وہ بھی اس سے اثر لیتے ہیں. تو یہاں ایوب علیہ السلام کی بیماری کا بھی تذکرہ ہے, اور ان کے ساتھ ان کے اہل و عیال اور خاص طور پر ان کی اہلیہ کا تذکرہ ہے کہ کیسے صبر کے ساتھ انہوں نے اس سارے عرصے کو برداشت کیا, اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے یہ ان سے جو بیماری کا ایک امتحان تھا وہ کاٹ دیا. تو اللہ نے بیماری لگائی تھی لیکن اللہ نے وجدناہ صابرا, اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے اس بندے کو صابر پایا. اللہ جس بندے کے بارے میں کہے کہ وہ صابر ہے, کیا بات ہے اس کی, کیسا صبر اس نے کیا ہوگا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب بیماری آتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتی ہے, اور اس کے درجات کی بلندی کا باعث بھی بن جاتی ہے, اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو اس پر جزا فضا کرنے کے بجائے تدبیر کرنا کہ اس کا علاج کیا جا سکے, اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا, یہ ہمیں ایوب علیہ السلام کی زندگی سے سبق ملتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ تین انبیاء کا تذکرہ کیا ہے. اسماعیل, یسع, ذوالکفل, ان 3 انبیاء کا ذکر کیا ہے, اور پھر ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا ذکر کیا ہے, اور فرمایا کہ یہ سارے اللہ کے بندے تھے, اور اللہ کی بندگی کا حق ادا کرتے کرتے وہ جنت میں پہنچ گئے. اور جو ان کے راستے پہ چلے گا اس کے لیے بھی اللہ کا وعدہ یہی ہے کہ وہ جنت میں جائے گا, اور جو ان کے راستے سے ہٹ جائے گا وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر لے. اور جہنم کی جو سختیاں ہیں وہ تو جھیلیں نہیں جھیلیں گی, ان کا تو تصور کر کے بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سورہ مبارکہ کے اختتام پر پھر اللہ تعالیٰ نے قصہ آدم و ابلیس کا ذکر کیا ہے, اور فرمایا ہے ابلیس کو کہ تم نے کیوں اس کو سجدہ نہیں کیا, خلقت بیدی, جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات کو تو عمومی انداز میں پیدا کیا ہے, لیکن انسان کو خاص حیثیت میں پیدا کیا ہے, اور یہاں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ خلقت بیدی, میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو قادر ہے, وہ کن کہتا ہے تو فیکون وہ ہو جاتا ہے, لیکن فرمایا کہ خلقت بیدی, میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. اور پھر سورہ مبارکہ کے اختتام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ اللہ نے دیا ہے
کہ آپ صبر کے ساتھ اس راستے پہ چلتے چلے جائیے، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، وہ آپ کے لیے ایک کارساز ہے، اور اس کے بغیر تو کوئی سہارا نہیں ہے جس کی طرف آپ دیکھ سکیں۔ اور یہ رہے کافر، تو کافروں کے لیے اللہ کافی ہے، یہ آپ کو نہ آپ کے راستے سے ہٹا سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کی تدبیریں جو ہیں وہ آپ کے خلاف کارگر ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد سورہ زمر ہے۔ زمر کہتے ہیں فوج در فوج کسی راستے پہ چلنا۔ سورہ مبارکہ کے اختتام پر جہنم میں جانے والوں کا تذکرہ ہے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا۔ اس روز جہنم کی طرف کافروں کو جوک در جوک، فوج در فوج کھینچ کے پھینکا جائے گا، لے جایا جائے گا۔ اور اسی طرح سے فرمایا وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا۔ جو متقی لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی فوج در فوج جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو زمر اس سورہ مبارکہ کا نام ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بھی شروع میں اللہ نے مشرکین کا ایک اعتراض بیان کیا ہے۔ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ جو بتوں کی ہم عبادت کرتے ہیں تو یہ ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اور اللہ کے سامنے ہماری بات پہنچا دیں گے، اور اس کے نتیجے میں ہم کوئی بڑا مقام حاصل کر لیں گے۔ کیسی عجیب ان کی مت ماری گئی ہے کہ وہ اللہ جس نے پیدا کیا ہے، جو دلوں کا حال جانتا ہے، جو چھپے رازوں سے بھی آگاہ ہے اور ظاہر سے بھی آگاہ ہے، اس کے بارے میں یہ سہارے ڈھونڈتے ہیں کہ یہ ہمارے سہارا بن جائے اور ان کے ذریعے سے، ان کے واسطے سے ہم اپنی بات پہنچا دیں۔ اللہ کو تو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو کسی زبان کا محتاج نہیں ہے، اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، نیتوں سے واقف ہے۔ اس لیے کسی ایسے سہارے کی کہ جو اصل میں سہارا ہو بھی نہ، اس کی کیا انسان کو حاجت ہے، بلکہ انسان کو تو چاہیے کہ وہ براہ راست اپنے رب سے مانگے۔ اور یہ شرک کے اور اللہ کے ساتھ لوگوں کچھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے کے یہ جتنے بھی مراسم ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ بھی انسان کو روکتا ہے اور اللہ والے بھی اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ سورہ مبارکہ میں ایک واقعہ بڑا اہم بیان ہوا ہے جو توبہ سے متعلق ہے، اور یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب ہجرت حبشہ کے لیے قریب ہی زمانہ آ گیا تھا، اور اہل ایمان اللہ کے حکم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے تھے۔ اس کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اور اس وسیع زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے اگر کسی جگہ میں مشکل پیش آئے تو کسی ایسی جگہ چلے جانا چاہیے جہاں سہولت ہو۔ تو توبہ کے حوالے سے جو یہاں تذکرہ ہے، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی طرف جو بھی آ جائے ندامت کے آنسو بہائے تو اس کی رحمت تو بڑی وسیع ہے۔ اس واقعے کی تفصیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ احد کے معرکے کے اندر وحشی ایک غلام تھے، اور ان کے پاس ایک حربہ تھا، وہ یہ کہ وہ چھپ کے وار کرتے تھے، اور ایسا وار کرتے تھے کہ ان کا نیزہ بالکل اپنے نشانے پہ لگتا تھا۔ اور انہوں نے احد کے معرکے کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے جری تھے کہ کوئی مقابل میں آ کے ان کو مات نہیں دے سکتا تھا، لیکن عتبہ کی جو بیٹی ہے ہند، اس نے، جو ابو سفیان کی اہلیہ بھی تھی، اس نے یہ منت مانگی تھی، اور اس نے وحشی کو کہا کہ اگر تم حمزہ کو قتل کرو گے، یعنی شہید کرو گے، تو اس کے نتیجے میں تم غلام ہو، تمہیں رہا بھی کر دیں گے اور تمہیں بڑا انعام و اکرام بھی ملے گا۔ تو وحشی تیار ہو گئے، اور انہوں نے اپنے اس حربے کے مطابق چال چلی، اور وہ حضرت حمزہ اس کے نتیجے میں شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ شہید ہوئے تو آپ کی شہادت کے بعد کفار نے آپ کی لاش کے ٹکڑے کیے، مسلح کیا اس کا،
اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے کہ میرے چچا کی لاش کے ٹکڑے کفار نے کیے ہیں۔ یہ اس لیے کیے کہ بدر کے مارکے میں حضرت حمزہ نے عتبہ بن ابی ربیعہ کو قتل کیا تھا، بالکل شروع میں پہلا جو مارکا مقابلہ ہوا تو اس میں انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا، تو اس کے انتقام کے طور پہ یہ ساری تدبیر کی گئی۔ اب وحشی کچھ عرصے کے بعد مسلمان جب ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو اس کا یہ واقعہ ہے کہ جب انہوں نے یہ آیت سنی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف پہنچی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ کفار نے میرے چچا کی لاش کے ٹکڑے کیے ہیں تو میں بھی ان کے 70 مقتولین کی لاشوں کے ٹکڑے کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے حبیب، آپ کے لیے یہ موضوع نہیں ہے کہ آپ انسانی جان کی جو ایک قدر و منزلت ہے اس کو گھٹائیں، پھر آپ نے فرمایا کہ کوئی باولے کتے کے بھی ٹکڑے نہ کرے، یہ آپ نے حکم دے دیا بعد میں۔ اس کی طرف اللہ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی، لیکن ظاہر ہے کہ دل کے اندر یہ تکلیف موجود تھی کہ وحشی نے یہ کام کیا ہے۔ اب وحشی اس دوسری طرف اپنے اس پورے عمل کے نتیجے میں یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی میری معافی تلافی کی صورت ہو جائے، لیکن ظاہر ہے کہ کیسے جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن کو اتنی بڑی تکلیف پہنچائی تھی۔ تو بہرحال یہ اسی کیفیت میں تھے کہ ان کو قرآن کریم کی یہ آیت سنی انہوں نے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ جب یہ آیت سنی تو کہنے لگے کہ یہ تو اللہ نے شاید میرے لیے یہ آیت اتاری ہے۔ صحابہ کا تو یہ معمول تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ آیت میرے لیے اتری ہے، اور ہر آیت کے حوالے سے وہ اس میں ڈوب جاتے تھے، اس کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالنے کی کوشش کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا، یا رسول اللہ، بڑا نادم ہوں، آپ کو بڑی تکلیف پہنچائی تھی، لیکن اللہ کا یہ حکم سنا ہے تو آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا، اللہ اور اللہ کے رسول کو تمہارا اسلام قبول ہے، لیکن اے وحشی میرے سامنے نہ آیا کرو، تم میرے سامنے آؤ گے میرا زخم تازہ ہو جائے گا تو کہیں میری زبان سے ایسے الفاظ نہ نکل جائیں گے جو تمہارے لیے وبال بن جائیں۔ تو پھر حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام تو قبول ہو گیا، لیکن پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے۔ دیکھیے کتنا بڑا یہ ایک امتحان تھا، اور جب آپ کا وصال ہوا پھر آپ مدینہ میں تشریف لائے۔ تو یہ توبہ کے حوالے سے یہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ حبشہ کے حوالے سے ہجرت قریب تھی، تو اس حوالے سے بھی اللہ نے ارشاد فرمایا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ کیوں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوگا جو اس کی خاطر مشکلات برداشت کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی ہیں کہ جو ہر سردی گرمی میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، تو اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے ایک اور نشانی بھی اپنی یہاں بیان کی ہے کہ جب ہم رات کے وقت میں سو جاتے ہیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ رات کو جب ہم سو جاتے ہیں تو گویا ہم موت کی ایک کیفیت کے اندر چلے جاتے ہیں، اور موت بھی تو یہی ہے کہ ایک روز انسان نے سو جانا ہے۔ دنیا کی یہ جو نیند ہے، اس نیند سے تو ہم بیدار ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہمیشہ کی موت ہے اس کے بعد پھر کوئی بیدار نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ ہر روز اللہ کی نشانی ہمارے سامنے ہو کے گزرتی ہے کہ تم سوتے ہو تو ایسے ہی ہے جیسے تمہارے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے، اللہ پھر تمہیں اٹھا دیتا ہے، لیکن جب تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی پھر تم سو گے تو پھر اٹھ نہیں سکو گے، پھر اللہ کے سامنے ہی حاضری ہوگی، اور اس حاضری کی صورت میں جو اپنی اس دنیا کی زندگی کو بنا سنوار کے گئے ہوں گے، تقویٰ کی روش پر اپنی زندگی گزار کے گئے ہوں گے، انہیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ جنت میں اپنے رب کی نعمتوں کو پائیں گے اور شکر ادا کریں گے۔ اور جو اس راستے کو گم کر کے آئے ہوں گے، ظلم کے راستے پر چلے ہوں گے، وہ اس روز جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ سورہ زمر کے بعد پھر حوامیم ہیں، 7 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے،
اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے قلعے قرار دیا ہے، بروج القرآن ہے۔ ان کے اندر بھی اللہ نے خالص توحید بیان کی ہے، رسالت کے حوالے سے مختلف نشانیاں بیان کی ہیں، اور رسالت میں بھی بطور خاص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تواتر کے ساتھ ذکر کیا ہے تقریباً سبھی صورتوں کے اندر، اور پھر قیامت کے حوالے سے جو اس کی نشانیاں ہو سکتی ہیں اور ان نشانیوں سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا، اس کی طرف متوجہ کیا ہے۔ پہلی سورت سورۃ المؤمن ہے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ عزیز و رحیم کی طرف سے نازل کردہ یہ کتاب، کیا اس کی نشانیاں ہیں؟ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، وہ بڑا شدید بھی ہے، اور وہ اس کی شان ہے کہ قیامت کے روز پکارا جائے گا، پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، کوئی آواز نہیں آ سکے گی، بالآخر عرش معلیٰ سے یہ آواز آئے گی للہ الواحد القہار، اللہ واحد و قہار کی حکومت ہے۔ اللہ واحد و قہار کی حکومت صرف قیامت کے روز نہیں ہے، یہاں اس دنیا کی زندگی میں بھی ہے، اور توحید کا بنیادی فلسفہ تو ہے ہی یہ کہ اللہ کو بڑا مانا جائے، اور اللہ کے مقابل جتنے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں وہ سب ہیچ ہیں اس کے سامنے، کوئی بڑا نہیں ہے، صرف وہ بڑا ہے۔ اور جو کوئی اپنی بڑائی کا اعلان کرتا ہے تو فرعون کی زندگی تمہارے سامنے، اس کو دیکھ لو کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے کیا جتن نہیں کیے، لیکن اللہ نے اس کو دنیا کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ تو اللہ واحد و قہار بڑا ہے، باقی کوئی بڑا نہیں ہے۔ اس کی بڑائی کا اعلان بھی کرو، اور تمہارے عمل سے بھی اس بات کا ثبوت ہونا چاہیے کہ وہ بڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں عبادت کر رہے تھے، ایک بدبخت عقبہ بن ابی معیط آیا، اور اس نے آ کر آپ کی گردن کو ایک کپڑے، ایک چادر سے یوں گھمایا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق فوراً سے پہنچے، اور انہوں نے جا کر اس کو کہا کہ کیا تم ایسے فرد کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے اللہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اللہ کو اپنا رب ماننے والے کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ واقعہ جو سیرت میں آیا ہے، اسی سے ملتا جلتا واقعہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں اپنی پوری دعوت پیش کی تو فرعون بھی اترایا، اور اس کے لشکری، اس کے جو حواری اور درباری تھے، انہوں نے بھی اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا، لیکن وہ کہاں سمجھنے والے تھے؟ ان کی مقدر میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت نہیں رکھی تھی۔ تو اسی دربار کے اندر ایک رجل مومن تھا، ایک مومن فرد تھا، اس نے بھی یہی بات کی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم، جب فرعون نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں موسیٰ کو قتل کروں، اور قتل کے اس ارادے کو عملی شکل دینے کے لیے وہ بڑھا، تو اس فرد نے کہا کہ تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو اللہ کو اپنا رب کہتا ہے۔ تو اللہ کو رب ماننے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جو ایک مائیت نصیب ہوتی ہے، ان کا جو سہارا نصیب ہوتا ہے، اس میں وہ بات کرتے ہیں۔ اور فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم اپنے بندوں کی نصرت کریں گے دنیا کی زندگی میں بھی، اور اس روز بھی جب گواہیاں دی جائیں گی۔ تو اللہ مددگار ہوتا ہے اپنے بندوں کا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قدم قدم پر مدد کی، اور ان کو پھر سرخرو کیا، اور یہ واضح نشانی تھی کہ محمد الرسول اللہ جو کام کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اور ان کے ساتھی بھی اس راستے کے اندر کامیاب ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ پھر مختلف نشانیاں یہاں بھی اللہ نے ذکر کی ہیں، جانوروں کی نشانیاں،
وہ جانور جن سے انسان دودھ بھی پیتا ہے اور گوشت بھی کھاتا ہے، اور اسی طرح سے یہ سارے جو نظام کائنات کے اندر پھیلے ہوئے اللہ کے عجائب ہیں، یہ بھی انسان کو اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ذات ہے، کتنا اس کا یہ نظام قدرت جو ہے وہ انسانوں کے سامنے موجود ہے۔ اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور کافروں کی سی زندگی نہیں گزارنی چاہیے کہ وہ ان نشانیوں کو دیکھیں بھی لیکن عبرت نہ پکڑیں ان سے، بلکہ اہل ایمان کا اسلوب اور ان کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب کے ساتھ مزید اس کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ سورہ مومن کے بعد جو اگلی سورہ ہے وہ حامیم السجدہ ہے، اور اس کا بھی جو آغاز ہے وہ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا۔ اپنے حبیب کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، ان کی نشانی بیان کی ہے کہ وہ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ وہ اللہ کے بندوں کے لیے بشارتیں دینے والے ہیں کہ جو اس کے راستے پہ چلتے ہیں اور اس کی جنتوں کا سودا کرتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں اور جہنم کے راستے پر چلتے ہیں ان کو وہ ڈرانے والے بھی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی شان نزول کے اندر بھی ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی ایک طرف عبادت کر رہے تھے، دوسری طرف مشرکین مکہ بیٹھے تھے، اور وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے یہ مشاورت کر رہے تھے کہ کیسے محمد کو اپنے راستے سے ہٹایا جائے۔ مختلف آراء، مختلف باتیں ہو رہی تھیں۔ اتنے میں عتبہ بن ابی ربیعہ نے یہ کہا کہ میں جاتا ہوں اور جا کے بات چیت کرتا ہوں۔ عتبہ بن ابی ربیعہ بڑا زیرک انسان تھا، بہت اچھے طریقے سے بات کرنا جانتا تھا۔ گیا اور جا کر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے بھتیجے، میں تمہاری قوم کا نمائندہ ہوں اور تم سے کوئی بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا بسم اللہ کیجئے۔ اس نے کہا کہ تم نے ایک عجیب فتنہ برپا کر دیا ہے، اگر تمہارے اوپر کوئی اثر ہو گیا ہے، کوئی بیماری کا شکار تم ہو گئے ہو تو ہمیں بتاؤ، ہم تمہارا علاج کرا دیتے ہیں۔ تمہیں کوئی مال چاہیے تو بتاؤ کتنا مال تمہیں چاہیے، ہم تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ، وہ تمہاری مراد پوری کر دیتے ہیں۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم سردار بن جاؤ تو سب لوگ مل کے تمہاری سرداری قبول کر لیتے ہیں۔ بتاؤ کیا چاہتے ہو، ساری کھلی آفر تمہارے سامنے موجود ہے۔ آپ نے کہا کچھ اور بھی کہنا ہو تو کہہ لو۔ کہا میں نے اپنی بات پوری کر دی ہے، اب تم اس کا جواب دینا چاہو تو جواب دو۔ کہا تم جن کے نمائندے بن کے آئے ہو ان کی طرف سے تم نے بات پہنچا دی ہے، میں جس کا بھیجا ہوا ہوں میں اس کا کلام تمہارے سامنے پڑھتا ہوں۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت شروع کی، اور جب اس آیت پہ پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو عتبہ بن ابی ربیعہ آپ کے چہرے کے اوپر، آپ کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھنے لگا۔ اور کیوں ہاتھ رکھنے لگا بعد میں جا کر اس نے کفار کی مجلس میں اس کی تفصیل بتائی۔ کفار نے جب واپس گیا تو پوچھا کہ تم محمد کے منہ پر ہاتھ رکھ رہے تھے؟ تو اس نے کہا واللہ کبھی ہم نے محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، وہ جو بات کرتا ہے سچ بات کرتا ہے۔ اور اس نے یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ ڈریں گے نہیں تو ان پر بھی ایسا ہی عذاب آئے گا جیسے عاد و ثمود پر آیا تھا۔ عاد و ثمود تو ہم سے کوئی بہت دور نہیں ہیں، ہم جب راستے پہ چلتے ہیں جاتے ہیں تو ان کی بستیوں کو دیکھتے ہیں کہ کیسے کھنڈر بن گئی ہیں۔ تو محمد کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ پورے ہو سکتے ہیں اگر ہم اس راستے کو قبول نہیں کریں گے۔ اور کہا اچھا محمد سجدے میں گیا تو تم بھی اس کے ساتھ سجدے میں گئے، تم پر بھی اس کا اثر ہو گیا ہے۔ تو کہنے لگا محمد کا کلام ایسا کلام تھا کہ اس کا اثر قبول کیے بغیر تو میں رہ نہیں سکا۔ مانتے تھے، اور عتبہ نے اس موقع پر اپنی قوم کو سمجھایا، سرداروں کو بتایا کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم اس کا مقابلہ نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ کیوں ہم مقابلہ نہ کریں؟ کہنے لگا کہ تم چاہتے ہو کہ یہ تمہارے راستے سے ہٹ جائے،
تو یہ عرب کی باقی قوتوں سے لڑے گا، تو لڑنے کے نتیجے میں اگر وہ قوتیں حاوی ہو گئی تو تمہاری مراد پوری ہو جائے گی، ختم ہو جائے گا، اور اگر یہ ان قوتوں پر حاوی ہو گیا تو تمہارا ہی بتیجہ ہے، تمہاری عزت کے میں اضافے کا باعث بنے گا۔ ابو جہل نے کہا عتبہ پر اثر ہو گیا ہے اس کلام کا، لہٰذا یہ وہی بہکی باتیں کرنا شروع ہو گیا ہے، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ اب عتبہ بھی ظاہر ہے کہ اس کے اندر بھی نخوت موجود تھی، اکڑ موجود تھی، تو اس نے کہا ٹھیک ہے تم نہیں مانتے تو پھر میں بھی نہیں مانوں گا، اور یہی ہوا۔ بدر کے مارکے کے اندر ابو جہل تو بعد میں قتل ہوا، لیکن عتبہ سب سے پہلے مقابل میں نکلا۔ اس کے سامنے ایک روشنی تو آئی تھی، لیکن اللہ نے ہدایت مقدر نہیں کی، قوم نے بھی نہیں مانا اور اس نے بھی نہیں مانا، تو بالآخر اس کا کیا انجام ہوا وہ تاریخ میں موجود ہے۔ تو ان کفار کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نہ سنو، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، جب بھی یہ قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تم شور شرابہ برپا کر دیا کرو، اس شور شرابے کے نتیجے میں تم حاوی رہو گے۔ بھلا اس شور شرابے سے قرآن اور اس کی جو آفاقیت ہے اور اس کی جو حقانیت ہے اس کو نیچا دکھایا جا سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کلام کو، اس کا اقبال بلند کرنے والا ہے، اور اللہ نے اپنے ان بندوں کی تحسین کی ہے کہ جو کفار کی ان سازشوں کا اور ان کے ان پورے حربوں کا اور ان کی ان پوری تدابیر کا مقابلہ کرتے ہیں۔ کس انداز میں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ ذرا نہیں ڈرتے، وہ ذرا نہیں گھبراتے، وہ کسی لو دو کی پالیسی پہ نہیں جلتے، بلکہ وہ اپنے راستے کے اوپر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ڈٹ جاتے ہیں، اور ڈٹ کر وہ مقابلہ کرتے ہیں۔ ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے ظاہر کی آنکھوں سے دیکھے نہیں جا سکتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھتے تھے، لیکن ہمارے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ظاہر کی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ سکیں، لیکن جو دل کو تقویت وہ فرشتے پہنچاتے ہیں، اہل ایمان اس کو محسوس کرتے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھیے، یہ جو غزہ کی چھوٹی سی پٹی ہے، اس پٹی پہ رہنے والے لوگوں نے آج بھی دنیا کو بتایا ہے کہ یہ فرشتے اترتے ہیں اور اللہ کے اذن سے اہل ایمان کے دلوں کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ ساری قوتیں جمع ہو کے ان کو مٹانا چاہتی ہیں، لیکن وہ اپنے ایمان کی وجہ سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ کتنی بڑی یہ نشانی ہے۔ تو اللہ اپنے ان فرشتوں کے ذریعے سے ان لوگوں کی مدد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، تم نے کوئی خوف نہیں کھانا، ڈرنا نہیں ہے، تمہیں ہم اللہ کی جنتوں کی بشارت دیتے ہیں، وہاں اللہ نے تمہارے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو تمہارا جی چاہے گا۔ فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، وہاں تمہیں تمہاری پسند کی چیزیں ملیں گی، جو تم خواہش کرو گے تمہاری خواہش پوری کی جائے گی۔ دنیا کی زندگی میں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک خواہش کریں تو فوراً سے وہ پوری ہو جائے۔ جنت میں اللہ اس کا اہتمام کریں گے کہ دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوگی، وہ آنن فانن پوری کر دی جائے گی۔ نزلا من غفور الرحیم، کیوں پوری کر دی جائے گی؟ کہ اس روز میزبان اللہ غفور و رحیم ہوگا۔ اللہ کی میزبانی میں تو یہ ممکن ہے، دنیا کے اندر جو مختلف میزبانیاں ہیں ان میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر خواہش پوری ہو، اللہ تعالیٰ ہی ہر خواہش پوری کر سکتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے۔ یہ جو اللہ کی طرف بلانا ہے، توحید کے بعد جو دوسرا بنیادی فلسفہ اسلام نے پیش کیا ہے وہ یہی فلسفہ ہے کہ پھر توحید کے اقرار کے بعد توحید کے اس نظام کو برپا کرنے کے لیے اللہ کی طرف بلایا جائے، کسی فرد کی طرف نہیں بلاتے اہل ایمان اور اللہ کے نبی، بلکہ وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو خالص جو دعوت حق ہے اس کو پھر لے کے اٹھنا یہ تقاضا ہے، اور ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کا اظہار نہ کیا جائے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے اقرار بھی کرنا ہے اور عمل سے اس کا ثبوت بھی فراہم کرنا ہے، اور عمل کیا ہے؟ اللہ کے راستے کی دعوت۔ اور اس دعوت کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ثابت کیا، اور قرآن کی یہ آیتیں بھی شاہد ہیں کہ جب اہل ایمان اسلام کے
آفاقی پیغام کو لے کے اٹھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھولتا چلا جاتا ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ جب اسلام کی دعوت دینے کا حق ادا کیا جاتا ہے اور بہتر انداز میں اس دعوت کو پیش بھی کیا جاتا ہے، اور جو اس دعوت کا مخالف ہے اس کو اس سے دور بھی کیا جاتا ہے، یعنی وہ جو مخالفت ہے اس کو دور کیا جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ جن کے ساتھ بڑی بڑی دشمنیاں تھیں وہ دشمنیاں محبت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ دل جیتنا مقصود ہے، کسی کو زیر کرنا مقصود نہیں ہے۔ اسلام کی منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کی طرف لایا جائے اور ان کو یہ راستہ دکھایا جائے پیار اور محبت کے ساتھ، درد دل کے ساتھ۔ اور جب درد دل کے ساتھ دعوت پیش کی جاتی ہے اور داعی کا کردار بھی پیچھے موجود ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دلوں کو فتح کرتا چلا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز میں دعوت پیش کی۔ آپ طائف کا بازار دیکھ لیجئے، وہاں آپ نے کس انداز میں دعوت پیش کی، اور اپنی اس دعوت کے اثر انگیزی کے حوالے سے آپ پوری طرح سے یکسو تھے کہ اگر یہ نہیں مانتے تو ان کی نسلیں مانیں گی۔ دائی پھر اتنے بڑے دل کے ساتھ کام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے راستے کھولتا چلا جاتا ہے۔ دائی پریشان نہیں ہوتا، وہ جلد باز نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو اس راستے کے اندر پوری طرح سے پیش کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتا چلا جاتا ہے۔ سورہ مبارکہ کے اختتام پر اللہ نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم اپنی نشانیاں تمہارے سامنے واضح کریں گے، اور یہ نشانیاں تمہارے اپنے نفس کے اندر بھی موجود ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے جو پھیلی ہوئی کائنات ہے اس کے اندر بھی بکھری ہوئی موجود ہیں۔ تو حق کو پہچاننے کے لیے بڑا آسان ہے کہ انسان اپنے وجود کے اوپر غور کرے، انسان اپنے اس وجود کو دیکھے، اس کے اندر اللہ کی کیسی کیسی نشانیاں موجود ہیں۔ یعنی آپ یہ جو کھانے کا جزو بدن بننا ہے اس کو ہی دیکھ لیجئے کہ کس طرح بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے کھانے پینے کی چیزیں فراہم کر دی ہیں، لیکن کیا ہم ایک ساتھ ان چیزوں کو نگل جاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر کاٹ کے ہم اپنے معدے کے حوالے کرتے ہیں، اور معدہ پھر ان پر پورا ایک پروسیس کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ جزو بدن بنتے ہیں۔ کتنی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ جو سانس ہم لیتے ہیں، اس سانس کا لینا اور اس سانس کے نتیجے میں ہماری اس پوری زندگی کا برقرار رہنا، کتنی بڑی یہ نشانی ہے۔ اور پھر جو اللہ کی پھیلی ہوئی کائنات اور اس کی زمین کی نشانیاں ہیں وہ تو اس پر مزید ہیں۔ تو اس لیے ان ساری نشانیوں کو دیکھنے کے نتیجے میں حق بات سمجھنی چاہیے، اور حق کے اس پورے نظام کو اور اللہ تعالیٰ کی اس پورے جو اس کی بنائی ہوئی ایک کائنات ہے اور اس کی بنائی ہوئی یہ نشانیاں ہیں، اس سے حق بات کو قبول کرنا چاہیے اور حق کے راستے کے اوپر چلنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ پانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ان نشانیوں کے نتیجے میں ایمان کی پختگی بھی نصیب فرمائے، اور ان نشانیوں پر ہم اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ نشانیوں سے ہم سبق حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.